اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، حقیقی عرفان اسلامی کی خصوصیات کو آپ کی خدمت میں بیان کیا جا رہا ہے۔ بیان ہوا کہ 3 خصوصیات ایسی ہیں جو ہر عرفان میں موجود ہونی چاہیے، اور حقیقی عرفان اسلامی کو اگر پہچاننا چاہتے ہیں تو ان 3 خصوصیات کا حامل ہونا اس کے لیے نہایت ضروری ہے۔ بیان ہوا کہ دین مبین اسلام کی روح اور اساس عرفان اسلامی ہے، لہٰذا عقلی تجزیہ و تحلیل کو بیان کرنے کے بعد ان 3 خصوصیات کو بیان کیا گیا۔ عقلی تجزیہ و تحلیل میں کہ فطرت کے مطابق ہونا چاہیے، جامع ہونا چاہیے، اور شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کے مطابق ہونا چاہیے۔ لہٰذا عقلی تجزیہ و تحلیل کو بیان کرنے کے بعد قرآن و سنت سے فطرت کو بیان کیا گیا کہ عرفان اسلامی کا فطرت کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ دوسری خصوصیت بیان کی گئی کہ قرآن و سنت میں عرفان اسلامی کا جامع ہونا یہ نہایت ضروری ہے۔ کل اس موضوع پر کافی تفصیل سے گفتگو کی گئی اور بیان ہوا کہ عرفان صحیح اسلامی ایک ایسا عرفان ہے کہ جو انسان کی زندگی کے تمام ابعاد اور تمام پہلوؤں سے مرتبط ہو۔ اسے عرفانی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ تمام اسماء اور صفات الہی کا مظہر ہونا چاہیے ایک عارف کو۔ ایک عارف کامل اس شخص کو کہا جاتا ہے جو خداوند متعال کے تمام اسماء و صفات کا مظہر ہو۔ پس انسان ایک ایسی موجود ہے جس میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام اسماء کا اظہار کر سکے۔ بیان ہوا کہ فرشتوں میں 2 خصوصیت پائی جاتی ہیں، یعنی فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم مبارک کے سبوح اور اسم مبارک کے قدوس کا اظہار کرتے ہیں، اور قرآن مجید سے کل یہ مطلب آپ کی خدمت میں بیان ہوا۔ لیکن انسان ایک ایسی موجود ہے کہ اگر وہ اپنی خدادادی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے، اپنی صلاحیتوں پر محنت کرتے ہوئے، جد و جہد کرتے ہوئے، جہاد بن نفس کرتے ہوئے، مراقبہ کرتے ہوئے، محاسبہ کرتے ہوئے اگر اپنی صلاحیتوں کو فعلیت کے مقام پر پہنچائے تو یہ انسان اس مقام پر پہنچ سکتا ہے کہ وہ خداوند متعال کے تمام اسماء اور صفات کا اظہار کر سکے۔ پس انسان اپنے کمال کی سفر کی طرف اس وقت کامل ہوگا جب وہ ان صلاحیات خدادادی کا اظہار کرے اور جامعیت کے مرتبے پر فائز ہو، اور انسان کامل کے مرتبے پر فائز ہو، اور باقاعدہ اس مظہریت کا اظہار کرے۔ لیکن اگر عرفانی تعلیمات میں آپ کسی ایسے مکتب کو مشاہدہ کرتے ہیں کہ جو انسان کو بعض خصوصیات کے اوپر کام کرنے کی ترغیب دلاتا ہے اور باقی تمام خصوصیات کو نظر انداز کرنے کا کہتا ہے، تو ایسا عرفانی مکتب صحیح عرفانی مکتب نہیں ہے، بلکہ اسے انحرافی عرفانی مکتب یا انحرافی صوفی مکتب سے تعبیر کیا جائے گا۔ لہٰذا ذہن کو جو ہے وہ قریب کرنے کے لیے مثال کے طور پر اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ انسان کے وجود میں معنوی صلاحیتیں موجود ہیں۔ انسان معنوی میدان میں ترقی کر سکتا ہے جیسا انسان مادیات میں ترقی کرتا ہے، بہت ترقی کرتا ہے، بہت مقامات حاصل کرتا ہے، بہت بلندیوں تک پہنچتا ہے مادیات میں۔ اسی طرح انسان معنوی میدان میں اگر ترقی کرنا چاہتا ہے، آگے بڑھنا چاہتا ہے، تو ایک نارمل انسان
اس انسان کو کہا جائے گا جو اپنے تمام اعضاء پر کام کرے اور اپنے تمام اعضاء کو جو ہے وہ خداوند متعال کی اطاعت میں، فرمان برداری میں استعمال کرے۔ آپ بعض ایسے افراد کو بھی دیکھیں گے کہ جو جسم کے اوپر کام کرتے ہیں اور جسم کی تربیت کرتے ہیں، جسم کی نشو و نما کرتے ہیں، یا آپ یوں کہا جائے کہ یہ افراد جو ویٹ لفٹنگ کا کام کرتے ہیں، وزن برداری کا کام کرتے ہیں اور ایسی ورزشیں کرتے ہیں کہ ان کا جسم جو ہے وہ پھول جائے یا جسم جو ہے وہ مضبوط ہو جائے اور اس کی وہ نمائش کرتے ہیں، ایسے افراد موجود ہیں۔ تو اگر وہ اپنے جسم کے کسی خاص حصے پر کام کرنا شروع کر دیں، مثلا ایک بازو کی ورزش کرنا شروع کر دیں اور ایک بازو کو نظر انداز کریں، اب اگر ایک بازو پر وہ ورزش کریں، اس پر محنت کریں، اس پر پش اپ کریں، اس پر جو ہے وہ محنت کریں، تو ان کا یہ بازو نشو و نما کے اعتبار سے اگر مشاہدہ کیا جائے تو اس کے اوپر جو ہے وہ آثار جو ورزش کے آثار ہیں وہ اس پر نمودار ہوں گے۔ جبکہ ان دونوں بازوؤں کی اگر نمائش دکھائی جائے تو ایک بازو ایسا ہوگا کہ جو باقاعدہ اس کے اوپر جسمانی تربیت اور جسمانی ورزش کے آثار نمایاں ہیں، جبکہ دوسرا بازو اس کا نارمل ہے اور اس پر اس قسم کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہو رہا۔ تو معلوم ہوا کہ ایسا انسان معاشرے میں اور ورزشی میدان میں جب اپنے بدن کی نمائش کرے گا تو لوگ اس کو اچھا محسوس نہیں کریں گے، لوگ اس کی تعریف نہیں کریں گے، لوگ اس کی مذمت کریں گے کہ اس نے جسم کے ایک حصے پر کام کیا ہے، مثلا اپنے دائیں حصے پر کام کیا ہے، بائیں حصے پر کام نہیں کیا، یا بائیں پر کام کیا ہے اور دائیں پر کام نہیں کیا، تو ورزشی اصطلاح میں اسے کہا جائے گا کہ اس کا بدن، اس کا جسم متعادل نہیں ہے، اس کے جسمانی اعضاء مناسبت نہیں رکھتے ہیں آپس میں، اور ورزشی میدان میں جو ورزشکار ہیں وہ اسے بدنما انسان کے طور پر تصور کریں گے، اس کی باڈی کو خوبصورت تصور نہیں کریں گے۔ یا اسی طرح اگر ایک انسان جو ہے وہ اپنے جسم کے بعض اعضاء کو اگر وہ کوئی ایسی دوائیاں استعمال کرے اور بعض حصوں پر ان دوائیوں کا استعمال کرے، بعض حصوں پر دوائیوں کا استعمال نہ کرے، اور اس کے جسم کے وہ بعض اعضاء جن پر دوائی استعمال کی جا رہی ہے وہ اس دوائی کے نتیجے میں نشو و نما پا کر پھول جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، رشد کر جاتے ہیں، جبکہ بعض دوسرے اعضاء جو ہیں وہ اس طرح سے نارمل ہوتے ہیں یا کمزور ہوتے ہیں، ان کے مقابلے میں نہایتی کمزور دکھائی دیتے ہیں، تو معاشرے میں اس کو خوبصورت جسم کا حامل انسان تصور نہیں کیا جائے گا۔ یا بعض انسان ایسے ہیں جو پیدائشی اعتبار سے اس مشکل کا شکار ہوتے ہیں، مثلا ایک انسان ہے، بچہ ہے، پیدا ہوا ہے، اس کو پولیو کا مرض ہو گیا ہے اور پولیو کے نتیجے میں اس کا ہاتھ مڑ گیا ہے، اس کا پاؤں چھوٹا ہو گیا ہے، کسی بخار میں مبتلا ہونے کی وجہ سے جسمانی اعضاء کے نقص کا شکار ہو چکا ہے۔ اب معاشرے میں جب لوگوں کے سامنے جائے گا تو لوگ اس کی اس جسمانی کمزوری کو حسن محسوس نہیں کریں گے، خوبصورتی نہیں بیان کریں گے، اسے خوبصورت نہیں کہیں گے۔ لہٰذا اسی طرح ایک انسان ہے جو پیدائشی اعتبار سے اس کا سر نارمل افراد کی نسبت اس کا سر جو ہے وہ بہت بڑا ہے جنین کا، اور آہستہ آہستہ جب وہ رشد پاتا ہے اس کا سر بڑھتا جاتا ہے، تو جب وہ معاشرے میں اسے بیان کیا جائے گا تو لوگ اسے خوبصورتی کی علامت تصور نہیں کریں گے۔ یہ اسی طرح آپ بہت ساری مثالیں اس کی پیش کر سکتے ہیں، ایسے افراد جن کا جسمانی اعضاء نارمل افراد کے جسمانی اعضاء سے مطابقت نہ رکھتے ہوں تو ان افراد کو جو ہے وہ بدنما افراد، بدصورت افراد کہہ کر مخاطب کیا جائے گا، یا معاشرے میں بعض لوگ ان کا مذاق اڑائیں گے، اگرچہ وہ ان کی جو ہے وہ ان میں اس کی کوئی تقصیر نہیں ہے، ان کی کوئی کوتاہی نہیں ہے، لیکن معاشرے کا ایک اصول ہے کہ معاشرہ ایسے افراد کو حسین شمار نہیں کرتا ہے۔ تو اسی طرح اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض اسماء پر کام کرنا شروع کر دے اور باقی اسماء کو نظر انداز کر دے تو اس میں اگرچہ کچھ کامیابیاں اس کو حاصل ہوں گی، اس کو ان اسماء کے تکرار کے نتیجے میں یا ان اسماء پر کام کرنے کے نتیجے میں اسے حسن حاصل ہوگا، لیکن باقی تمام اسماء کو اگر مد نظر رکھیں تو چونکہ ان میں
ان اسماء کی نسبت کوتاہی پائی جاتی ہے، لہٰذا اس انسان کو حسین انسان نہیں کہا جائے گا، اور معنوی میدان میں اس انسان کو کامل انسان نہیں کہا جائے گا، اور ہمیشہ ناقص انسان کہا جائے گا۔ لہٰذا عرفانیات میں اگر بعض لوگ انسان کے وجود میں موجود بعض صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے کہیں اور بعض صلاحیتوں کو نظر انداز کرنے کے لیے کہیں، تو یہ افراد جو بعض صلاحیتوں پر کام کر رہے ہیں، تو ایسے افراد عرفان میں کبھی کمال کا مرتبہ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ لہٰذا جب بھی ایسے افراد کو عرفاء کی فہرست میں شامل کرنا چاہیں گے تو عرفاء انہیں نظر انداز کر دیں گے، کہیں گے کہ یہ ناقص ہیں، اس فہرست میں صرف ان افراد کو شامل ہونا چاہیے جو عارف کامل ہیں۔ لہٰذا آپ ان عرفانوں کی، عرفاء کی اگر عرفانی تعلیمات کو مد نظر رکھیں تو بعض دینی واجبات ایسے ہیں جنہیں یہ نظر انداز کرنے کا کہتے ہیں۔ مثلا انسان کو کہیں گے کہ تمہارا کیا کام ہے معاشرے کی اجتماعی معاملات میں دخل دینا یا معاشرے کے اجتماعی معاملات کے بارے میں غور و خوض کرنا؟ تم ایک عارف ہو، تم بیٹھو گھر میں اللہ کا ذکر کرو۔ تمہارا کیا کام ہے سیاست سے؟ تمہارا کیا کام ہے معاشرے میں حکومتی مسائل سے؟ تم گھر بیٹھو اللہ کا ذکر کرو، تسبیح کرو۔ لہٰذا یہ لوگ انسان عارف کو جب تربیت کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ تمہارا جہاد سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، تمہیں گھر میں بیٹھنا چاہیے اور ورد کرنا چاہیے، ذکر کرنا چاہیے۔ لہٰذا آپ دیکھیں سورہ نساء کی آیت نمبر جو 95 ہے، اس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہ جو جہاد کو نظر انداز کر دیتے ہیں، گھر میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ورد کر رہے ہیں، تو خداوند متعال انہیں کیا کہتا ہے؟ خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، یعنی وہ لوگ جو بغیر کسی مجبوری کے گھر میں بیٹھ گئے ہیں اور تسبیح انہوں نے ہاتھ میں پکڑ لی ہے اور وہ بغیر کسی مجبوری کے اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا ہے انہوں نے، تو یہ مساوی نہیں ہے کن لوگوں کے؟ ان لوگوں کے کہ جو جہاد کے میدان میں اترے ہیں۔ کس کے مساوی نہیں ہیں؟ لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، ان مجاہدین کے مساوی نہیں ہے جنہوں نے اپنے مال سے بھی جہاد کیا ہے اور اپنے نفس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا ہے۔ یہ گھر میں بیٹھ کر تسبیح پکڑ کر اللہ کا ورد کرنے والے ان مجاہدین فی سبیل اللہ کے مساوی نہیں ہیں۔ اب خداوند متعال کیا فرماتا ہے؟ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم، اللہ نے فضیلت دی ہے ان مجاہدین کو جو اپنے مال سے جہاد کر رہے ہیں، جو اپنے نفس سے جہاد کر رہے ہیں۔ کس کے اوپر فضیلت دی ہے؟ علی القاعدین درجتاً، ان لوگوں پر جو بیٹھ کر تسبیح کرتے ہیں ان لوگوں پر خداوند متعال نے مجاہدین کو ترجیح دی ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ نے گویا کہ سب نیک لوگوں کے لیے وعدہ تو کر دیا ہے، لیکن فضیلت ان لوگوں کو ہے کہ جو جہاد کی راہ میں نکلے ہیں۔ لہٰذا ارشاد ہوتا ہے وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، وہ لوگ جو جہاد کی راہ میں نکلے ہیں، اللہ کی راہ میں جنہوں نے جہاد کیا ہے، وہ ان لوگوں کے اوپر فضیلت رکھتے ہیں جو گھر میں بیٹھ کر تسبیح کر رہے ہیں۔ بس یہاں سے معلوم ہوتا ہے سورہ نساء کی اس آیت نمبر 95 سے کہ اگر کوئی عرفانی مکتب انسان کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ تم گھر میں بیٹھ کر ذکر کرو، تمہارا جہاد میں جانے سے کوئی سروکار نہیں ہے، تم اگر اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو، تقرب الی اللہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو گھر میں بیٹھ کر ورد کرو۔ خدا نے فارمولہ بتا دیا کہ یہ گھر میں بیٹھ کر بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے گھر میں بیٹھ کر جو ورد کر رہے ہیں، اللہ نے ان ورد کرنے والوں پر مجاہدین کو فوقیت دی ہے، مجاہدین کو فضیلت دی ہے۔ لہٰذا احادیث میں بھی اگر اسی مطلب کی طرف توجہ کی جائے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت معلوم ہوتی ہے کہ ما اعمال العباد کلہم عند المجاہدین فی سبیل اللہ، کہ تمام بندوں کے نیک اعمال اگر ان کا مقایسہ کیا جائے ان مجاہدین کے ساتھ جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے، تو ان کے تمام اعمال جو ہیں وہ ان مجاہدین سے قابل قیاس نہیں ہیں،
قیاس مع الفارق ہے، الا کمثل خطاف اخذ بمنقارہ من ماء البحر، ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک پرندہ جس کا نام یہاں پر انہوں نے خطاف بیان کیا ہے، فارسی میں اس کو پرستو کہتے ہیں۔ اس پرندے کو ظاہراً اردو میں کیا کہتے ہیں مجھے بھی اس کا نام یاد نہیں ہے، کہ یہ پرندہ ایسے ہی ہے، ان لوگوں کی مثال ایسے ہی ہے جیسے یہ خطاف اور پرستو کی مانند جاتے ہیں اور دریا میں سے پانی کا ایک قطرہ اپنی منقار میں اٹھا کر لے آتے ہیں۔ بس یہ عابد ہیں، یہ عارف ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں گھر میں بیٹھ کے، لیکن انہوں نے گویا کہ ان اعمال حسنہ میں سے گویا کہ ایک قطرہ جو ہے وہ سمندر کا اٹھا لیا ہے اپنی جو چونچ کے اندر اور اپنی منقار کے اندر، اور اب چلے ہیں یہ مجاہدین کے ساتھ خود کو مقایسہ کرنے کے لیے۔ پس یہاں سے واضح ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص بعض اسماء کی طرف جد و جہد کرتا ہے اور بعض اسماء کو نظر انداز کر دیتا ہے، یا اپنے جسمانی اعضاء میں سے بعض اعضاء کا استعمال کرتا ہے، بعض اعضاء کو نظر انداز کر دیتا ہے، یا الہی تعلیمات میں سے بعض تعلیمات کو اخذ کر لیتا ہے، بعض تعلیمات کو نظر انداز کر دیتا ہے، اور پھر یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کمال حاصل کرے، تو خداوند متعال نے واضح فارمولہ یہ بتا دیا ہے قرآن و سنت میں کہ نہیں نہیں نہیں، ان لوگوں کو ایسی کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، گویا کہ ایسے ہی ہے جیسے ایک پرندہ جو ہے وہ اپنی منقار میں سمندر کا ایک قطرہ اٹھا کر لے آیا ہو۔ پس ان کا عرفان ناقص ہے، انہیں عارف کامل ہرگز نہیں کہا جا سکتا۔ یا امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت یہاں نقل کر رہے ہیں آیت اللہ مصباح کہ ارشاد ہوتا ہے افضل الاعمال الصلاۃ لوقتها، کہ افضل ترین اعمال کیا ہے؟ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا ہے، وبر الوالدین، اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا ہے، والجہاد فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد اختیار کرنا ہے۔ یہ افضل ترین اعمال ہیں۔ لیکن ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے تو افضل وقت میں نماز ادا کرنی ہے، ادھر اذان ہوئی، ادھر میں مسجد میں پہنچ گیا فوراً، اور نماز کو میں نے جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اس زاویے میں وہ بہت پابندی اختیار کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی گھر میں پہنچتے ہیں تو اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، والدین کو بعض لوگ گالیاں نکالتے ہیں، بعض لوگ مارتے پیٹتے ہیں، اور پھر اپنی پیشانی پر انہوں نے بہت بڑی محراب بنا رکھی ہوتی ہے کہ وہ بہت بڑے عابد ہیں۔ عزیزان محترم، عابد کیسا عابد ہوگا کہ جو والدین کے ساتھ نیکی نہیں کرتا ہے، یا جہاد کے میدان میں، وہ جہاد کے میدان میں کمزوری کرتا ہے، جہاد کے میدان میں نہ تو اپنے مال سے جہاد کرتا ہے، نہ ہی اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے۔ آج اگر ہم فلسطینی مظلوم عوام کی مدد کے لیے نہیں جا سکتے تو اپنا مال تو ان تک پہنچا سکتے ہیں، ان کی ضروریات زندگی تو پورا کرنے کے لیے ہم ایسی NGOs کو، ایسے اداروں کو جن پر ہمیں اعتماد ہو کہ یہ مال واقعاً فلسطین تک پہنچے گا اور غزہ کی عوام تک پہنچے گا، ہم اس راستے میں تو جہاد کر سکتے ہیں، اپنا مال تو بھیج سکتے ہیں تاکہ ان کی ضروریات زندگی کو پورا کیا جا سکے۔ لیکن افسوس کہ ایسا بھی نہیں ہوتا ہے، تو پھر ہم کیسے عارف ہوں گے کہ جو نماز کو بر وقت پڑھتے ہیں، مسجد میں جا کر پڑھتے ہیں، نہایت ہی خضوع اور خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن جب گھر میں آتے ہیں تو والدین کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، اور ادھر سے جب جہاد کی باری آتی ہے یا مظلوم کو سپورٹ کرنے کی باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ وہابی ہیں، وہ سنی ہیں، لہٰذا ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے۔ عزیزان محترم، ایسا اسلام اور ایسا عرفان حضرات اہل بیت علیہم السلام کا مورد تائید نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص عرفان کے بلند ترین عرفانی مقام پر پہنچنا چاہتا ہے تو اسے یہ چاہیے کہ وہ اپنے تمام وجود کے ساتھ خداوند متعال کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو۔ بلند عرفانی مقام حاصل کرنے والے عارف کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرے، اور اللہ سے ملاقات کرنے کا ذریعہ یہی ہے کہ وہ الہی تعلیمات پر عمل کرے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت میں شہید کی خصوصیات کو بیان کیا گیا ہے۔ للشہید 7 خصال من اللہ،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک شہید کے لیے 7 خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ والسابعۃ، ان میں سے 7ویں خصوصیت کیا ہے کہ ان ینظر الی وجہ اللہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرے کی طرف مشاہدہ کرتے ہیں۔ پس شہید وہ ہے کہ جو جہاد فی سبیل اللہ میں اللہ سے ملاقات کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہے، اس نے اپنی جان نچھاور کر دی ہے اللہ کی تعلیمات میں اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، یہ وہ شہید ہے جو بلند ترین عرفانی مقام پر پہنچے گا اور خداوند متعال کی زیارت سے شرفیاب ہوگا اور خداوند متعال کی زیارت کرے گا۔ اب عزیزان محترم، یہاں قضاوت کرنا ہمارا خود کا کام ہے، فیصلہ کرنا خود کا کام ہے۔ ہمارے پاس 2 طرح کے عارف ہیں، 2 طرح کے صوفی ہیں۔ ایک وہ عارف ہیں اور وہ صوفی ہیں کہ جو بعض عرفانی میدانوں میں انسان کو کام کرنے کی ترغیب دلاتے ہیں، بعض میدانوں کو نظر انداز کرنے کا کہتے ہیں، یا بعض صوفی ایسے ہیں جو بعض امور کی طرف ترغیب دلاتے ہیں، بعض امور سے انسان کو نظر انداز کرنے کا وظیفہ دیتے ہیں۔ انسان کو کہتے ہیں کہ گھر بیٹھ جاؤ، تمہیں جہاد میں شرکت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، گھر بیٹھ جاؤ، تمہیں سیاست میں شرکت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، گھر بیٹھ جاؤ، تمہیں اجتماعی معاملات میں اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا اسلامی تعلیمات میں سے گل چینی کرنا، بعض کو انتخاب کر لینا، بعض کو نظر انداز کر دینا، یہ عزیزان محترم ایسا عارف کبھی کمال تک نہیں پہنچے گا۔ لہٰذا اگر کوئی عرفانی مسلک انسان کو ایسی تعلیم دے رہا ہے یا انسان کی ایسی تربیت کر رہا ہے تو یہ بعض ابعاد میں کامیاب ہوں گے، بعض ابعاد میں ناکامی ہوگی، نامرادی ہوگی، لہٰذا انہیں کبھی عارف کامل نہیں کہا جا سکتا۔ لہٰذا اللہ کے احکام میں جو اللہ کی تعلیمات ہیں، اللہ کا دین ہے، اس میں ہمیں گلچینی کرنے کا، اس میں ہمیں اپنی مرضی کے احکام کو انتخاب کر کے اور اپنی جو مرضی کے مطابق نہیں ہیں یا اپنی دلچسپی کے نہیں ہیں ان کو نظر انداز کرنے والا کبھی خداوند متعال کے تمام اسماء اور تمام صفات کا اظہار نہیں کر سکتا۔ ایسے شخص کو مظہر جمیع اسماء و صفات نہیں کہا جا سکتا۔ کیا جہاد اسلامی احکام میں نہیں ہے؟ کیا اسلام نے اسے بیان نہیں کیا ہے؟ کیا فروعات دین میں باقاعدہ شامل نہیں ہے؟ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اس جہاد کو جو شخص انجام دے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرے گا؟ پس کیسے ہم جہاد کو نظر انداز کر کے اللہ سے ملاقات کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ کیسے کوئی عرفانی مکتب یا صوفی مکتب انسان کو یہ کہہ سکتا ہے کہ گھر میں بیٹھ جاؤ، نعت علی کا ورد کرتے رہو اور تمہیں جہاد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں مسلمانوں کے معاشرتی مسائل میں شرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں مسلمانوں کے اجتماعی معاملات میں شرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ان دینی تنظیموں، دینی جماعتوں میں اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی عرفانی مکتب یا عرفانی مسلک اس بات کی تعلیم دیتا ہے تو وہ نقص پر دلالت کرتا ہے، وہ عرفانی مکتب، وہ عرفانی مسلک ناقص ہے اور اس میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ مسلک ناقص ہے۔ پس یقیناً ہمیں ایسے کسی مسلک کی پیروی نہیں کرنا ہے اور ایسے مسالک کو ہم منحرف مسلک کے طور پر متعارف کروائیں گے، اور عرفان کامل میں ایک انسان ایسے صحیح مسلک کی پیروی کرے گا جو تمام ابعاد میں اور تمام جہات میں انسان کو اپنا کردار ادا کرنے کے لیے انسان کو ترغیب دلائیں گے۔ آپ دیکھیں مرحوم علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے تمام شاگردوں نے ایران میں انقلاب اسلامی کی کامیابی میں اپنا کردار ادا کیا۔ ایسے ایسے شاگرد تربیت کیے کہ جنہوں نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی پشت پناہی کی، اور خود امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایک بے نظیر عارف کہ جنہوں نے باقاعدہ تمام ابعاد میں انہوں نے جد و جہد کی ہے اور عارف کامل بنے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ایسے عرفانی مسلک کی پیروی کرنا ہے کہ جو تمام احکام الہیہ کی جو ہے وہ اطاعت کرنے میں، ان کے آگے سر تسلیم خم کرنے میں اور ان پر عمل کرنے میں ہمیں جو ہے وہ ترغیب دلائے، کسی ایک حکم کو نظر انداز کرنے کا ہمیں نہ کہے۔ اسلام انسان کو باقاعدہ جہاد کا حکم دیتا ہے، انسان کو جان نثاری کا حکم دیتا ہے، انسان کو فداکاری کا حکم دیتا ہے۔ اس بعد میں یعنی جہاد کے بعد میں، جان نثاری کے بعد میں، فداکاری کے بعد میں بھی ایک عارف کو میدان اول میں ہونا چاہیے اور ایک عارف کو جد و جہد کرنی چاہیے۔
پس جو عرفانی مسلک یا صوفی مسلک انسان کو ایسی چیزوں کی طرف ترغیب نہیں دلاتا اور انسان عارف کو کہتا ہے کہ گھر بیٹھ جاؤ اللہ اللہ کرتے رہو، گھر بیٹھ جاؤ یا درس پڑھنا شروع کر دو یا عبادت کرنا شروع کر دو، یا تمہیں کیا ضرورت ہے کہ مثلا تم نے شادی کیا کر کے کرنا ہے، تم شادی کو نظر انداز کر دو، یا تم جہاد کو نظر انداز کر دو، تم سیاست کو نظر انداز کر دو، اگر ایسی تعلیمات کوئی عرفانی مکتب دیتا ہے تو ایسی تعلیمات ہمیں اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، انسان کو ان تمام امور کو انجام دینا ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ مثلا انسان عبادت کرتا ہے تو وہاں قصد قربت کا ہونا ضروری ہے، یعنی میں اللہ کی خوشنودی کی خاطر اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اللہ کے تقرب کی خاطر، اللہ سے قریب ہونے کی خاطر میں یہ سب کام انجام دیتا ہوں۔ حتیٰ ازدواج، انسان شادی کرتا ہے تو قربتاً اللہ، حتیٰ اس ملاقات اور اس نزدیکی کے وقت جب دو زوجین ایک دوسرے کے نزدیک ہوتے ہیں تب انسان کو اللہ کا جو ہے وہ تقرب اس میں ہونا چاہیے، اس عمل میں۔ لہٰذا ایک انسان جب ایسی قصد سے جو ہے وہ گھر سے باہر نکلے گا یا ایسے قصد سے وہ شادی کرے گا تو پھر وہ گھر کے امور میں بھی اپنی زوجہ کے ساتھ جو ہے وہ کام کرے گا۔ مثلا اگر گھر میں وہ کپڑے دھو رہی ہے تو انسان اس کے ساتھ تعاون کر سکتا ہے، قربتاً اللہ، برتن دھو رہی ہے تو اس میں انسان تعاون کر سکتا ہے، یہ آپس میں گھریلو امور کو تقسیم کیا جا سکتا ہے اللہ کی خوشنودی کی خاطر۔ پس اگر کوئی شخص عابد عبادت کر رہا ہے اللہ کے تقرب کے لیے، اسی طرح کوئی عارف اگر برتن دھو رہا ہے اللہ کے تقرب کے لیے تو اس کا عبادت کرنا اللہ کے تقرب کے لیے وہ بھی عبادت ہے، اس کا برتن دھونا اللہ کے تقرب کے لیے وہ بھی عبادت ہے۔ لہٰذا روایات میں آپ اس مطلب کی طرف دیکھیں کہ کس قدر تاکید کی گئی ہے کہ ایک انسان اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے گھریلو معاملات میں اپنی زوجہ کے ساتھ تعاون کرے۔ انسان کو خانقاہ میں بیٹھ کر ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے ورد کرنے یا ذکر کرنے کی ترغیب اگر کوئی عرفانی مکتب دلاتا ہے اور کہتا ہے باقی سب کو نظر انداز کر دو، سب کو چھوڑ دو، کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو ایسا مکتب ناقص مکتب ہے۔ اسلام لوگوں کو جو تعلیم دیتا ہے وہ تعلیم یہ دیتا ہے، مثلا بعض عرفانی مکتب یہ کہتے ہیں کہ اجتماعیات کی خدمت کی جائے، صرف اجتماعیات کی خدمت کی جائے، عبادت کر کے کیا کرنا ہے، جمعہ پڑھ کے کیا کرنا ہے، تم نے جو ہے وہ شادی کر کے کیا کرنا ہے، جاؤ دیکھو معاشرے میں کتنے لوگ ہیں، کتنے مسائل میں مبتلا ہیں، کتنی مشکلات میں مبتلا ہیں، اسلام یہ کہتا ہے کہ جا کر ان کی دستگیری کرو، ان کی مدد کرو اور باقی سب چیزوں کو نظر انداز کر دو۔ عزیزان محترم، یہ مکتب بھی ناقص مکتب ہے۔ انسان کو ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے جو کام بھی کر رہا ہے۔ اگر ایک عارف گھر میں برتن دھو رہا ہے تو بھی اس کو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی تصاویر آج کل بھی آپ کو انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہوں گی کہ خود وہ اپنے اس چائے کے برتن سے، جسے ایرانی سماور کہتے ہیں، اس سے چائے نکال رہے ہیں، یا خود برتن کی طرف وہ کچن میں کھڑے ہیں اور برتن دھو رہے ہیں۔ ایسی چیزیں مل جاتی ہیں کہ ایک عارف اس میدان میں بھی اللہ کا جو ہے وہ اطاعت کرتے ہوئے گھر کے ان کاموں کو خود انجام دے، کو ملازمہ گھر میں نہیں رکھی ہوئی ہے، ان کاموں کو وہ خود انجام دے، اور ساتھ اسی حالت میں جب وہ کام بھی انجام دے رہا ہے تو اللہ کا ذکر بھی انجام دے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 میں خداوند متعال ایسے ہی افراد کا تذکرہ کر رہا ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ یہ لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں جب کھڑے ہیں، کھڑے ہوئے کوئی کام انجام دے رہے ہیں تو بھی اللہ کا ذکر ہے، بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی کام کر رہے ہیں ایسے جو بیٹھ کے کرنے والا ہے تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور اگر یہ لیٹے ہوئے ہیں اور کروٹیں بدل رہے ہیں تو ان کا کروٹیں بدلنا بھی اللہ کا ذکر ہے۔ کیوں؟ چونکہ انہوں نے اس عمل کے آغاز میں اللہ کے تقرب کی نیت کر لی ہے۔ حتیٰ عزیزان محترم، انسان اگر واش روم میں موجود ہے تو روایات میں اس بات کی بھی تاکید دلائی گئی ہے کہ یہ وہ ایک ایسی حالت ہے کہ جسے پست حالت کہا جاتا ہے، لیکن اس حالت میں بھی انسان کو اللہ کے ذکر سے استثناء حاصل نہیں ہے۔ مثلا آپ دیکھیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ملتی ہے کہ ان سمعت الاذان وانت علی الخلاء، کہ اگر تم اذان کی آواز کو سنتے ہو اور تم بیت الخلاء میں موجود ہو، فقل مثل ما یقول المؤذن،
تو مؤذن جس طرح سے آذان کے کلمات کو ادا کر رہا ہے تو تم بیت الخلاء میں بیٹھے ہوئے اسی طرح سے ان کلمات کو ادا کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو وہ وہاں مسجد میں ان کلمات کو ادا کر رہا ہے، لیکن آپ وہاں بیت الخلاء میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بیت الخلاء میں بیٹھ کر آپ اس آذان کے کلمات کو اپنی زبان سے اپنے الفاظ کی صورت میں ادا کریں۔ لہٰذا امام فرماتے ہیں وَلَا تَدَعْ ذِكْرَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو ترک نہ کرو فی تلک الحال، یعنی اس حالت میں بھی کہ جب تم واش روم میں بیٹھے ہو تو اللہ کے ذکر کو ترک نہ کرو۔ کیوں ترک نہ کرو؟ لِأَنَّ ذِكْرُ اللَّهِ حَسَنٌ عَلَى كُلِّ حال، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ ہر حالت میں حسن ہے، نیک ہے، اچھا ہے۔ بس یہ انسان کی ظاہری طور پر ایک ایسی کنڈیشن ہے، ایک ایسی حالت ہے کہ لوگ اسے اچھا محسوس نہیں کرتے ہیں کہ بیت الخلاء میں انسان اللہ کا ذکر ادا کرے یا کوئی کلام کرے یا کوئی گفتگو کرے، لیکن اس حالت میں بھی اگر کوئی شخص وہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو اسلام میں اسے مطلوب قرار دیا گیا ہے۔ یہ تمام اعمال سیر و سلوک کے اعمال ہیں، بشرطی کہ انسان ان اعمال کو انجام دیتے وقت اللہ کے تقرب اور اللہ کی خوشنودی کا ارادہ کرے۔ تو ایسا مسلک جو انسان سالک کو اس کے تمام زندگی بھر کے تمام جو اس کے اوقات ہیں ان سے متعلق اس کو جو ہے وہ اسلام کے تمام احکام کا جو ہے وہ پابند بناتا ہے، تو ایسا عرفانی مکتب کامل عرفان کی طرف آپ کو ہدایت کر رہا ہے۔ وہ مکتب اور وہ مسلک جو بعض تعلیمات کی طرف ترغیب دلائے، بعض تعلیمات کو نظر انداز کر دے، مثلا آپ کو کہے امر بالمعروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز جمعہ میں شرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاد میں شرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صاف کپڑے پہننے کی ضرورت نہیں ہے، غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اجتماعی معاملات میں شرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سیاست میں شرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا اس قسم کے جو بھی آپ کو امور سے اگر کوئی عرفانی مسلک روکتا ہے تو وہ عرفانی مسلک عزیزان محترم کامل نہیں ہے۔ انسان کامل وہ ہے جو ان تمام تعلیمات الہیہ پر عمل کرتے ہوئے تمام صفات اور تمام اسماء کا مظہر ہو، وگرنہ تو آپ دیکھ لیں حیوانات بھی ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور بعض اسماء الہی کا اظہار کر رہے ہیں اللہ کی تسبیح کے ذریعے سے۔ مثلا خداوند متعال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، کہ 7 آسمان اور زمین جو ہیں وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، ومن فیہن، اور جو کچھ ان 7 آسمانوں میں یا زمینوں میں ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کوئی شے بھی ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اللہ کی حمد اور اللہ کی ثنا اور اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ پس جب اس کائنات میں موجود ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے تو ہم کیسے اللہ کی تسبیح کو نظر انداز کر سکتے ہیں؟ پس ان 2 مسالک کو آپ مد نظر رکھیں۔ ایک مسلک عرفانی ایسا ہے جو انسان عارف کو بعض میدانوں میں کام کرنے کی ترغیب دلاتا ہے، بعض میدانوں میں کام کرنے سے روک دیتا ہے، تو ایسا عرفانی مکتب کامل نہیں ہے۔ ایسا عرفانی مکتب جو ہے وہ کج فہمی کا شکار ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات یا حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات ایسے عرفانی مسلک کی یا صوفی مسلک کی تائید نہیں کرتی ہیں۔ وہ ہستیاں ہم سے بہتر جانتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ۔ انہوں نے جب اپنی زندگی میں ان تمام معاملات کو انجام دیا ہے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بعض میدانوں میں ہمیں کام کرنا چاہیے، بعض میدانوں کو ترک کر دینا چاہیے؟ پس خلاصہ مطلب یہ کہ صحیح عرفان اسلامی کی دوسری خصوصیت قرآن و سنت سے یہ ظاہر ہوتی ہے کہ عرفان وہ صحیح عرفان ہے جو انسان کی زندگی کے تمام معاملات سے متعلق جو اسلامی احکام ہیں ان پر عمل کی ترغیب دلاتا ہے۔ یہاں میں ایک تذکر بھی بیان کرتا چلوں، آیت اللہ مصباح نے بھی اس کو آخر بحث میں ذکر کیا ہے، اور در واقع ہم نے اسی کتاب کی دوسری فصل جب بیان کر رہے تھے تو وہاں اس مطلب کی طرف اشارہ کیا تھا کہ مرحوم علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کتاب شریف بہار الانوار جلد نمبر 70 ہے، صفحہ نمبر 116 ہے، باب نمبر 51 ہے اور حدیث نمبر 4 ہے۔ وہاں حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک روایت نقل کی گئی ہے۔ یہ روایت در واقع سورہ مائدہ کی آیت نمبر 87 کی تشریح میں باقاعدہ طور پر آپ دیکھ لیں تو مفسرین نے اس کو ذکر کیا ہے۔
آیت نمبر 87 میں جہاں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اے مؤمنوں کہ اللہ نے جو طیبات آپ کے لیے حلال قرار دیے ہیں ان حلال طیبات کو اپنے اوپر حرام قرار مت دو۔ وہاں اس روایت میں یہ مطلب ذکر ہے، البتہ اس ذیل میں آپ دیکھیں تو مختلف کتابوں میں، چاہے وہ بخاری ہو، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ شیعہ کتابیں ہوں، طبیان ہو، بیان ہو، میزان ہو، مختلف روایات کو اسی آیت کے ذیل میں بیان کیا گیا ہے۔ اور در واقع جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ آیات نازل ہوئیں جو قیامت کے روز جو ہے وہ عذاب کے بارے میں شدت عذاب کو بیان کرنے سے متعلق تھیں، تو ان آیات کو سننے کے بعد بعض اصحاب میں ایک تبدیلی ایجاد ہوئی اور انہوں نے خود سے ایک ایسی پلاننگ کر لی کہ ہم جو ہے وہ زہد اختیار کریں گے اور خداوند متعال کی طرف رجوع کریں گے، خداوند متعال کی عبادت کریں گے۔ لہٰذا اس زہد کا نتیجہ یہ انہوں نے تصور کیا کہ بعض حلال الہی کو انہوں نے خود پر حرام قرار دے دیا۔ اس روایت میں یعنی ایسی روایات جو اس آیت کے ذیل میں نازل ہوئی ہیں، قدر متیقن عثمان بن مظعون کا واقعہ یہاں پر نقل کیا جاتا ہے، لیکن اس روایت میں 3 شخصیات کو انہوں نے ذکر کیا ہے، جن میں ایک حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی شخصیت ہے۔ فَأَمَّا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فَحَلَفَ أَن لَا يَنَامَ فِي اللَّيْلِ أَبَدًا، یعنی اس روایت میں یوں بیان ہوا ہے کہ امیر المؤمنین نے یہ قسم کھائی کہ میں رات کو ہرگز نہیں سوؤں گا، تمام زندگی بھر جتنی بھی راتیں آئیں گی اللہ کی عبادت کروں گا اور رات کو کبھی نہیں سوؤں گا۔ اب یہاں دوسری شخصیت بلال حبشی کے نام سے جو مشہور و معروف ہیں، بلال محمدی، انہوں نے یہ قسم کھائی فَأَمَّا بلال فَإِنَّهُ حَلَفَ أَن لَا يُفْطِرَ بِالنَّهَارِ أَبَدًا، بلال نے یہ قسم کھائی کہ وہ دن بھر روزہ رکھیں گے، یعنی زندگی کے تمام ایام انہوں نے روزہ رکھنا ہے اور کبھی افطار نہیں کرنا، دن کو افطار کا وقت وہی مغرب کے بعد کا ہے۔ بس یہاں مطلب یہ ہے کہ تمام زندگی انہوں نے روزہ رکھنے کا فیصلہ کیا۔ وَأَمَّا عثمان بن مظعون، عثمان بن مظعون جو نہایت ہی جلیل القدر صحابی ہیں، فَإِنَّهُ حَلَفَ لَا يَنْكِحُ أَبَدًا، انہوں نے یہ حلف کیا، یہ قسم کھائی کہ وہ نکاح نہیں کریں گے یا زوجیت کے تعلقات قائم نہیں کریں گے۔ اور وہ ایک تفصیلی واقعہ ہے کہ عثمان بن مظعون کی زوجہ نہایت خوبصورت زوجہ تھیں، اور جب وہ آتی ہیں حضرت عائشہ کے پاس اور عائشہ ان کو دیکھتی ہیں کہ یہ ایک نہایت ہی ایسی کیفیت میں ہے کہ اتنی خوبصورت خاتون ہے، نہ بالوں میں کنگھی کی ہوئی ہے، نہ آنکھوں میں سرما لگایا ہوا ہے، خود کو مرتب نہیں کیا ہوا، تو وہ ان سے سوال کرتی ہیں کہ آپ نے یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے، خود کو مرتب کیوں نہیں کیا ہوا؟ تو وہ خاتون کہتی ہیں کہ میں کس کے لیے خود کو مرتب کروں، میرا شوہر تو میری طرف توجہ نہیں کرتا ہے، میرے قریب نہیں آتا ہے، یا مجھ سے وہ زوجیت کے تعلقات قائم نہیں کرتا ہے، تو میں کس کے لیے خود کو آمادہ کروں؟ تو وہاں وہ حضرت عائشہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ماجرا بیان کرتی ہیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے ہیں، اصحاب کو جمع کرتے ہیں۔ البتہ یہاں روایات مختلف ہیں، بعض میں یہ ہے کہ وہ عثمان بن مظعون کے گھر آتے ہیں، عثمان گھر موجود نہیں ہوتے، تو عثمان کی زوجہ سے سوال کرتے ہیں کہ مجھے ایسی خبر جو ہے وہ ملی ہے۔ زوجہ ایک طرف سے نہیں چاہتی تھیں کہ رسول خدا کو حقیقت سے باخبر نہ کریں، اور دوسری طرف یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ ان کے شوہر کا کوئی ایسا مطلب جو میاں بیوی کے درمیان ہے وہ کسی باہر شخص تک پہنچ جائے، لہٰذا وہ رسول خدا کو یہ کہتی ہیں کہ اگر آپ کو یہ مطلب عثمان بن مظعون نے کہا ہے تو درست ہے۔ ایسا ایک جواب رسول خدا کو دیتی ہیں۔ تو پھر رسول خدا جب واپس تشریف لا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں عثمان بن مظعون سے ملاقات ہو جاتی ہے، تو ان کو وہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ میری تعلیمات نہیں ہے جس پر آپ عمل کریں۔ یہ بعض روایات میں ہے کہ رسول خدا مسجد میں تشریف لے آتے ہیں اور مسجد میں آ کر باقاعدہ خطبہ دیتے ہیں، تمام اصحاب کو جمع کرتے ہیں اور تمام اصحاب کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ یہ میری تعلیمات نہیں ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ ٹوٹل 10 اصحاب ہوتے ہیں کہ جو ایسا فیصلہ کرتے ہیں، جن میں حضرت سید الاوصیاء امیر المومنین کا واقعہ بیان کر دیا، عثمان بن مظعون کا بیان کر دیا، بلال کا بیان کر دیا۔ انہی کے علاوہ بعض اصحاب ایسے ہیں جو یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ زندگی بھر ہم نے خوشبو نہیں لگانی ہے،
زندگی بھر ہم نے کھدر کا کپڑا پہننا ہے، جو یہ صوفی حضرات آج کل پہنتے ہیں۔ تصوف بالاخر انہی اصحاب سے باہر نکلا ہے، تو ہم جو ہے وہ کھدر کا لباس پہنیں گے، یا بعض اصحاب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم دنیا کو ترک کر کے جو ہے وہ سیر و سیاحت میں مصروف ہو جائیں گے۔ بعض نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنا مردانہ عضو جو ہے، جسمانی عضو جو ہے، اس کو اپنے جسم سے کاٹ کر باہر پھینک دیں گے، تاکہ ہم صرف خداوند متعال کی طرف متوجہ ہوں اور ان دنیاوی چیزوں سے اور ان جنسی خواہشات سے، لذات سے بالکل دوری اختیار کریں۔ تو یہ 10 اصحاب کے نام جو ہیں وہ باقاعدہ درج کیے گئے ہیں کتابوں میں۔ مفسر قرآن نے بھی ان روایات کو بخاری سے در واقع نکالا ہے، جن میں امیر المؤمنین کا نام ہے، ابو بکر کا نام ہے، عبداللہ بن مسعود کا نام ہے، ابو ذر غفاری کا نام ہے، سالم ابی حذیفہ کا نام ہے، عبداللہ بن عمر کا نام ہے، مقداد بن اسود قندی کا نام ہے، سلمان محمدی کا نام ہے، معقل بن مقرن کا نام ہے، اور اسی طرح عثمان بن مظعون کا نام ہے۔ یہ ٹوٹل 10 اصحاب تھے کہ جنہوں نے اس قسم کا ایک پلان کیا۔ البتہ یہاں عزیزان محترم، مفسر قرآن علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے علاوہ جتنے بھی شیعہ مفسرین ہیں، وہ اس بات پر، یا اکثر شیعہ مفسرین اس بات پر تاکید کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین کا نام اس میں باقاعدہ ایک سازش کے تحت، ایک پلان کے تحت ڈالا گیا، لہٰذا وہ امام صادق آل محمد کی روایت جو ہے وہ بھی روایت ضعیف ہے، مرسل ہے، خبر واحد ہے اور مورد تائید نہیں ہے۔ لیکن عثمان بن مظعون کی حد تک اس بات کو قدر متیقن کہا جا سکتا ہے کہ تمام روایات میں، کہ جن کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، ان میں عثمان بن مظعون کا تذکرہ ملتا ہے۔ یعنی بعض روایات میں یہ کہا گیا ہے کہ عثمان بن مظعون اور اس کے ساتھیوں نے یہ فیصلہ کیا، بعض میں یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ ساتھیوں نے یہ فیصلہ کیا، بعض میں جو ہے وہ امیر المؤمنین کا اور ان اصحاب کا نام بھی موجود ہے۔ لیکن عزیزان محترم، یہ جو سورہ مائدہ ہے، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ 2 ماہ پہلے نازل ہوئی۔ خوب اگر اس روش کو مد نظر رکھا جائے تو یہ جو آیت ہے لا تحرموا والی، جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 87 ہے، اس آیت کے نزول سے پہلے عثمان بن مظعون کا انتقال ہو چکا تھا، اور حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین کی ذات گرامی وہ ذات گرامی ہے جس نے 23 سال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حقائق اسلام کو اخذ کر لیا ہے، دریافت کر لیا ہے، اور حجۃ الوداع کے بعد باقاعدہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی تو جانشینی ہے، جو رسول خدا ہے اس کا اعلان ہو چکا ہے۔ علی ابن ابی طالب باب العلم کے عنوان سے معروف ہو چکے ہیں، تو پس کیسے ممکن ہے کہ وہ علی جو باب العلم ہے، وہ علی جو اسلام کا جانشین ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، وہ کیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روح سے یا قرآنی تعلیمات کی روح سے آشنائی نہ رکھتا ہو، اور ایسی قسمیں کھائے کہ میں تمام رات جو ہے وہ عبادت کروں گا، بیدار رہوں گا اور اللہ کا ذکر کروں گا؟ کیسے ممکن ہے؟ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ رات، جس رات میں انسان نے سو کر آرام کرنا ہے تاکہ دن کو حشاش بشاش ہو، اور انسان کی فطرت کے مطابق یہ ہے کہ اللہ نے اس کی فطرت میں یہ رکھا ہے کہ وہ رات کو آرام کرے، دن کو کام کرے، تو علی ابن ابی طالب کیسے فطرت انسانیہ کے خلاف قسم کھا سکتے ہیں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یا کیسے افراد علی ابن ابی طالب کے سامنے ایک ایسی قسم کھا رہے ہیں کہ وہ اسلامی تعلیمات میں سے بعض احکام کو نظر انداز کر دیں گے، اور علی ابن ابی طالب ان میں موجود ہیں اور ان کو تذکر نہیں دے رہے، کہ آپ یہ کہیں کہ یہ تقریر معصوم ہو جائے گی اور حجت ہو جائے گی، یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ پس اس ماجرا میں یہ جو آیت 87 ہے، اس کی تفسیر میں یہ جو روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کی، یہ روایت ضعیف ہے ان دلائل کی روشنی میں، اور اس کے علاوہ روایت خبر واحد ہے، مرسل ہے، اس کی ضعف سندی رکھتی ہے۔ یا اس کے علاوہ باقی جتنی کتابوں میں بھی ایسے کلمات میں امیر المؤمنین کو شامل کیا گیا ہے، در واقع یہ خاص پلاننگ کے تحت شامل کیا گیا ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب کے اس مقام عظیم سے ان کو نیچے گرایا جائے۔ البتہ شیعیان حیدر کرار جو حضرت علی ابن ابی طالب کے علم الہی ہونے کے قائل ہیں، حضرت علی ابن ابی طالب کے خلیفۃ اللہ ہونے کے قائل ہیں، علی ابن ابی طالب کے معصوم ہونے کے قائل ہیں، علی ابن ابی طالب کے علم ما کان ما یکون و ما ہوا قائن ہونے کے قائل ہیں، وہ ہرگز ایسی روایات پر جو ہے وہ اہمیت نہیں دیتے اور انہیں نظر انداز کرتے ہیں۔ اور حضرت سید الاوصیاء جو قطب عالم امکان ہیں اور وہ ہستی ہیں کہ جو
عرفان اسلامی حقیقی اور تصوف حقیقی میں باقاعدہ تمام لوگوں کے لیے قطب کی حیثیت رکھتے ہیں، ان سے ایسی باتوں کو منسوب کرنا یہ درست نہیں ہے۔ البتہ عثمان بن مطعون سے متعلق کہ جب وہ آیات نازل ہوئیں قیامت کے عذاب سے متعلق تو اس نے ایسا ایک فعل انجام دیا، اس حد تک مفسرین اس کی تائید کرتے ہیں، وگرنہ عثمان بن مطعون بھی بہت جلیل القدر صحابی ہیں اور ان کا بھی جو ہے وہ مقام بہت بلند ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، خلاصہ مطلب جسے اس دوسرے خصوصیت کے آخر میں بیان کیا جائے وہ یہی ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح عرفانی مکتب ایک ایسے عرفانی مکتب کو کہا جائے گا جو جامعیت رکھتا ہو، انسان کی زندگی کے تمام ابعاد سے متعلق جو ہے وہ حکم بیان کرتا ہو، اور ایک عارف انسانی زندگی کے تمام ابعاد سے متعلق جو ہے وہ جد و جہد کرتا ہو، انسانی جسمانی اعضاء کے تمام احکام کی جو ہے وہ پاسداری کرتا ہو، خداوند متعال کے تمام اسماء و صفات کا وہ مظہر ہو، ایسے عارف کو عارف کامل کہا جاتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں صحیح حقیقی عرفان اسلامی کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔